مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 7206۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال۔ بہت ہی مشہور ترین جملہ، اور ہم اس جملے کے بالمقابل یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جو کچھ بھی فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے جو سنا اس کے اوپر من و عن وہ ایمان لے آتے۔ وہ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اس کی تحقیق میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے ممکن ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے تو قرآن کا ایک جملہ ہے، ایمان والوں کی شان کیا ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا۔ ہم نے سنا، ہم نے سر جھکا لیا، ہم نے فرما برداری اختیار کر لی۔ جبکہ اہل کتاب میں سے جو منافق لوگ تھے، جو کافر تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، سمعنا و عصینا۔ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں۔ اب فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم۔ ہم چونکہ ظاہر لوگ ہیں، ظاہر پرست ہیں، تو ہم کیا دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اگر 1000 روپے میں سے ہم نے 10 روپے بھی نکال دیے تو یہ 1000 میں سے 10 کم ہو گئے۔ لیکن حقیقتاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا معنی شاید ہم نہ جان سکیں، شاید ہم نہ سمجھ سکیں کہ صدقہ جو ہے وہ مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہو رہا بلکہ وہ مال بڑھ رہا ہے۔ اس کی علماء نے بہت ساری توجیحات بیان کی۔ یا تو وہ جو بڑھنا ہے وہ مال کس اعتبار سے بڑھ رہا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ یعنی کسی بھی اعتبار سے اس میں اضافہ ضرور ہوگا، یا تو اس میں برکت ڈال دی جائے گی اسی مال میں جو باقی بچا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ دروازے رزق کے کھول دے گا اور زیادہ مزید اس میں اضافہ فرما دے گا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، ولا عفا رجل عن مظلمۃ الا زادہ اللہ بها عزا، کہ اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا، اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کر دینے والے کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ دنیا والے کیا کہیں گے، یہ بزدل ہے یا یہ ڈر گیا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص انتقام لینے پر بھی قادر ہے، اصل میں معافی تو اس بندے کی ہے نا جو انتقام لینے پر قادر ہو اور پھر معاف کر دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ بندہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے۔ اور وہ کیسے ہوگا، علماء نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ جب لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی تو لوگ اس کی عزت کریں گے کہ اس نے انتقام نہیں لیا، اس نے معافی سے کام لیا۔ اور قرآن نے بھی یہ ذکر کیا، قرآن نے ذکر کیا جب ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اہل تقویٰ کا، تو اس میں ذکر کیا وہ لوگ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، ان کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ لوگوں کو معاف کرتے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا۔ تو یہاں فرمایا اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسرا جملہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کر لے تو اللہ اس کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ اللہ کے لیے جو جھک جائے، عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بلندیوں سے نواز دیتا۔ یہ 3 جملے ہیں، تینوں جملے ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو انسان ظاہری اعتبار سے
اس کے چونکہ ہم 2 + 2 کے قائل ہیں نا، ہمیں چیز نظر آ رہی ہو کہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے، اس میں نفع ہو رہا ہے، تو ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ شاید ہمارا فائدہ نہ ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرو مال کم نہیں ہوتا، ظاہری اعتبار سے مال میں کمی واقع ہو رہی، لیکن حقیقتاً وہ کمی نہیں ہے۔ دوسرا کہ کسی کو معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ عزتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی کسی اللہ کے لیے کسی بھی معاملے میں عاجزی اختیار کرے تو اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا، اس کی عزتوں کو بلند کرے گا، اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ یہ تینوں جملے، تینوں معاملات یہ ایمان بالغیب کے حوالے سے ہیں، اور قرآن نے ہمارے بارے میں ابتداءً ذکر کیا کہ معاملہ ہی ایمان بالغیب کا ہے۔ اچھا، پھر ہماری یہ اوقات نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم مالک کے حکم کو آزمائیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم سن کے اس کو مان لیں۔ ہمیں نہیں پتہ، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت کچھ جاننے والے ہیں، ہم نے ساری دنیا دیکھ لی ہے۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ دنیا میں نہیں آیا، ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہے، تو وہ اس کے لیے پورا ایک جہان ہے جہاں وہ گردش بھی کر رہا ہے، اس کے شب و روز بھی گزرتے ہیں، اس کو کھانے کو بھی ملتا ہے، اس کے سارے معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس دنیا سے باہر بھی ایک دنیا، اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ واقعی یہ دنیا، جس طرح ایک وہ دنیا تھی، ایک یہ دنیا ہے، اور اگلی بھی ایک دنیا ہوگی جس کے بارے میں آج ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اہل تقوی آخرت پر ان کا یقین ہے کہ معاملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ضرور یہ معاملات فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی کیا کہتے ہیں کہ وہ ایمان عطا کرے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو عطا کیا تھا، ایمان کی وہ مضبوطی، ایمان کا وہ استحکام، وہ مستحکم یقین جو صحابہ کرام کو تھا کہ سنا۔ اب دیکھیں آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تک اپنی پسندیدہ شے نہ خرچ کرو تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ ان کا ایمان اتنا تھا، آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے باغ کے مالک ہیں، اور جا کے باغ کے باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی صاحبہ کو آواز دیتے ہیں بیوی صاحبہ باہر آ جاؤ، میں نے یہ مال اللہ کے راستے میں دے دیا، کیونکہ وہ نیکی ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔